اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کرنا اہل ایمان پر فرض ہے جو باقی تمام محبتوں پر غالب ہو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب عليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمام تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ اور تمہارے پسندیدہ اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے فاسقوں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ اور اپنی ماں، بیٹے اور بیٹیوں اور سارے لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنے اہل و مال اور سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز و محترم ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کی ذات اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں اہل ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری ذات کے علاوہ باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم پورے مومن ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت ابو سعد بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اگر وہ چاہے تو اللہ سے دنیا کی نعمتیں حاصل کر لے، اور اگر وہ چاہے تو آخرت میں اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے۔ اس بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا، ہماری ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، دیکھو اس بوڑھے شخص کو بلا وجہ رو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بندے کا ذکر فرمایا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں میں سے اور آخرت کی نعمتوں میں سے ایک منتخب کرنے کا اختیار دیا، اور ابو بکر کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے ماں باپ قربان، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، حالانکہ وہ اختیار دیا گیا بندہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی ہم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ انصار کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دوران ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 7 انصاریوں اور 2 قریشیوں کے ساتھ سارے لشکر سے الگ ہو گئے تو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبردست ہجوم کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ان کافروں کو ہم سے دور کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ انصار میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، لڑا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا۔ پھر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی کون ہے جو انہیں ہم سے دور کرے، اس کے لیے جنت ہے، یا فرمایا جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا۔ ایک اور انصاری آگے بڑھا، مقابلہ کیا اور مارا گیا۔ اسی طرح ہوتا رہا حتیٰ کہ ساتوں انصاری باری باری شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریشیوں ساتھیوں سے فرمایا ہم نے اپنے انصار ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا، یعنی قریشی جوانوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حضرت معاذ بن عمر بن جموع اور حضرت معاذ بن عفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے روز میں صف میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک میری دائیں بائیں انصار کے دو نوجوان کھڑے ہیں۔ میں نے خواہش کی کہ میں کم عمر نوجوانوں کے بجائے اس میدان میں کڑیل بہادر جوانوں کی درمیان ہوتا۔ ان دونوں میں سے ایک مجھے اشارے سے متوجہ کر کے پوچھا چچا جان آپ کو معلوم ہے ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن تم اسے کیا کہو گے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے اس وقت تک الگ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر نہ جائے۔ مجھے اس نوجوان کی بات پر تعجب ہوا، اتنے میں دوسرے نوجوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات پوچھی۔ چند ہی لمحوں میں میری نظر ابو جہل پر پڑ گئی، وہ لوگوں کے درمیان چکر لگا رہا تھا۔ میں نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ارے دیکھتے نہیں وہ رہا ابو جہل جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ یہ سنتے ہی دونوں اپنی تلواروں کے ساتھ یکدم جپٹ پڑے اور اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عہد کے روز شکست کھانے کی وجہ سے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، وہ اپنی ڈھال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست تیر انداز تھے، اس دوران ان کے ہاتھوں 2 یا 3 کمانیں ٹوٹیں۔ جب کوئی صحابی تیروں کا ترکش لے کر نکلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے یہ تیر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر مبارک اونچا کر کے کافروں کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر مبارک نیچے کر لیں، کہیں کسی کافر کا تیر آپ کو نہ لگے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جن مشرکین کے آباء و اجداد بدر میں قتل ہوئے تھے وہ جب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے لگے تو انہیں قسم دے کر پوچھا کیا تمہیں یہ پسند ہے تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم سولی پانے سے بچ جاتے؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ بزرگ و برتر کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی کانٹا بھی چبھے۔ ان پر مشرکین نے کہکا لگایا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ حضرت رابعہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت رابعہ بن کعب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بستر کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اور دوسری ضروریات کی چیزیں لایا کرتا ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا کوئی چیز مانگنا چاہو تو مانگو۔ میں نے عرض کیا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب پوچھا کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر تاکہ تمہارے لیے سفارش کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کھجور کے تنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ایک درخت یا کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ انصار کے ایک خاتون یا ایک مرد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنوا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو بنوا دو۔
انہوں نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ جب جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے۔ کھجور کا تنا اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جیسے بچہ چلا کر روتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور درخت کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ اس بچے کی طرح باریک آواز نکالنے لگا جس کو تسلی دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس لیے روتا ہے کہ پہلے میرے قریب نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سنتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ احد پہاڑ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر سے لوٹتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ نظر آیا تو فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اگر کوئی ذکر ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہم نے تمام صحابہ کا بھی ذکر پڑھا ہے، ہم نے انسانوں کا بھی ذکر پڑھا ہے۔ اس میں آپ نے چرند پرند، جو درخت اور تنے تھے، جو پہاڑ تھے، وہ بھی ہمارے نبی سے پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، انہیں اپنی ماں، باپ، بہن، بھائی، بیٹوں، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ اور جنہوں نے محبت کی، جنہوں نے خلوص دل سے ان کے ساتھ محبت کی، اللہ نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ آج ہم اپنے محاسبے کریں، آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس انسان کا ایمان تبھی مکمل ہو سکتا ہے جب وہ میرے نبی سے اپنے ماں، باپ، مال، دولت، ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرے۔ اللہ تو ہمیں ان صحابہ، ان پیغمبروں، ان کھجور کے تنوں، ان پہاڑوں میں شمار کر دے جو نبی سے اتنی سچی محبت کرتے تھے۔ اللہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کر دے۔ یا اللہ کہ روز حشر کو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھائے جائیں۔ اللہ روز حشر کو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار کرنا۔ اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کی سنت کے مطابق کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔